بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ان ازلی سعادت مندوں میں سے تھے جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام اس کی مرضی کے بغیر اس کے بے شمار خداؤں کے خلاف علم بغاوت بلند کرے۔ ایک خداوند حقیقی کی بندگی کا دھم بھرنے لگے۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کا حبشی غلام مسلمان ہو گیا ہے تو غصے سے اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ اس کی جرم کی بلال کو اتنی سخت سزا دے گا کہ اس کا برداشت کرنا ممکن نہ ہوگا۔ وہ مجبوراً اس سے نئے دین سے اپنا رشتہ توڑ لے گا اور وہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتا۔ وہ ان کا تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے، مکہ کی گھاٹیوں میں لے کر انہیں گھومتے اور گلیوں میں انہیں گھسیٹتے۔ لیکن میں خانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا اور آحد کے نعرے لگا لگا کر کفر و شرک کے حواریوں کا منہ چڑھاتا رہتا۔ وہ بے شعور بچے رسی کو اس زور سے کھینچتے کہ ان کی گردن پر گہری خراشیں پڑ جاتی اور خون بہنے لگتا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے حج کرنے کے لیے مکہ آیا۔ میں نے بلال کو دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک لمبی رسی تھی جس سے بچوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے کھینچ رہے تھے اور بلال کہہ رہے تھے احد احد انا اکفر باللات والعزی وحبل ونائلہ، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے، میں لات اور عزیٰ، حبل اور نائلہ کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ کا دوسرا انداز تعذیب یہ تھا، یعنی اس کے عذاب دینے کا ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہلے آپ کو بھوکھا اور پیاسا رکھتا، پھر دوپہر کے وقت جب دھوپ خوب چمک رہی ہوتی اور ریتیلی زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوتی تو وہ آپ کو اس پر لٹا دیتا، پھر بھاری بھرکم پتھر آپ کی چھاتی پر رکھ دیتا اور کہتا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دیں اور لات اور عزیٰ کی عبادت کر، اور یا تم اسی طرح تڑپتے رہو گے یہاں تک کہ تمہارا دم نکل جائے گا۔ آپ نیم مدہوشی کے عالم میں یہی جواب دیتے احد احد انا لا اشرک باللہ شیئا انا کافر باللات والعزی۔ فرماتے کہ وہ میرا رب اکیلا ہے، میرا رب اکیلا ہے، یہ کیا، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک، میں اپنے رب اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں لات اور عزیٰ کا کافر ہوں، میں لات اور عزیٰ کا انکار کرتا ہوں، میں انہیں خدا نہیں مانتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مررت ببلال وهو يعذب في رمضان ولو ان بدعة لحم وضعت عليه لنضجت۔ ایک روز میں بلال کے پاس سے گزرا جب کہ اسے گرم کنکریوں پر لٹا کر عذاب دیا جا رہا تھا۔ وہ کنکریاں اتنی شدید گرم تھیں کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی ان پر رکھا جائے تو حرارت کی وجہ سے پک جائے۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے انا کافر باللات والعزی، میں لات اور عزیٰ کو خدا نہیں مانتا۔ امیہ یہ سن کر اور غضبناک ہو جاتا اور انہیں مزید ستانے لگتا، ان کے گلے کو زور سے دباتا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت بلال جب شدت عذاب میں احد احد کے نعرے لگاتے تو کافروں کو تلقین کرتے کہ اس اذیت سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم یہ کفریہ جملے کہو۔ آپ فرماتے تھے کہ میری زبان ان کو بولنے سے قاصر ہے، میں معذور ہوں، یعنی میری زبان کفریہ جملے نہیں بول سکتی، میں معذور ہوں۔ ایک روایت میں کہ حضرت بلال عبداللہ بن جدعان کے غلاموں میں سے تھے اور مکہ کے گرد و نواح میں اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے بلا جھجک اسے قبول کر لیا، لیکن اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ایک روز یہ کعبہ کا طواف کرنے گئے، اس کے ارد گرد بت قطار در قطار نصب تھے، ان پر نفرت سے تھوک دیا اور زبان سے نکل گیا خواب و خسرہ من عبد کنہ
وہ نامراد اور گھاٹے میں جو تمہاری عبادت کرتے ہیں۔ قریش نے ان کی یہ حرکت دیکھ لی اور ان کے مالک عبداللہ بن جدعان سے ان کی شکایت کی۔ اس نے بلال کو امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کی خوب مرمت کرے اور یہ نئے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ وہ سنگ دل اس مسکین کو عذاب دینے کے نئے طریقے اختیار کرتا اور اپنے دل کی بڑھاس نکالتا۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا جہاں انہیں عذاب دیا جا رہا تھا، اور یہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدوشی کے عالم میں احد کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ستم جھیلنے والے غلام کو یہ مژدہ سنا کر مطمئن کیا، سینجی کا احد، ان قریب وہ وحدہ لا شریک تمہیں اس سے نجات دے گا۔ یہاں علامہ حلبی نے کتنا پیارا جملہ لکھا، وَكَانَ بِلَالُ يَقُولُ وَكَانَ بِلَالُ بِقَوْلِ أَحَدْ يَمْزُجُ مِرَارَةَ الْعَذَابِ بِحَلَاوَةِ الْإِيمَانِ، یعنی بلال احد کہہ کر عذاب کی تلخی میں ایمان کی مٹھاس کا امتزاج کر رہے تھے، یعنی حضرت بلال اس عذاب کی کڑواہٹ کو ایمان کی مٹھاس میں تبدیل کر رہے تھے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، پھر سے دیکھیں گے انشاءاللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو دوسری قسط میں مکمل کیا جائے گا۔ تمام احباب سنتے رہیے گا اور جڑے رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔